ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت درود و سلام تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے اور منفرد ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے۔ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر پھنس گیا، نکلتا نہیں ہے، زور لگایا ساتھیوں نے، تو انتظار جب نماز پڑھیں گے نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کی تو انہوں نے تیر نکال لیا۔ جب فارغ ہوئے کہ اب نماز کے اندر ایسی محویت تھی، ایسا استغراق تھا کہ حضرت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا تیر نکل گیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی عجیب دنیا ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، بے قرار ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت بڑا مال غنیمت آیا، مسجد نبوی کا سین بھر گیا ہے، مال و مال ہو گئے ہیں اور یہ تو خوشی کا دن ہے، آپ پریشان ہیں۔ فرمایا کہ میں ایک چیز کی تلاش میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اور میں اس کی تلاش میں ہوں کہ آقا کی پیشین گوئی تو یقیناً سچ ہوگی، ہو کے رہے گی۔ کسریٰ کے کنگن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ آئیں گے تمہارے پاس، جو ایران کا بادشاہ اس کے کنگن، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اچانک ایک آدمی آیا، وہ حضرت کے پاس وہ کنگن دے گیا۔ اب وہ پتہ نہیں کتنے قیمتی تھے، اس کے اندر ہیرے تھے، سونا تھا، کیا کچھ لگا ہوا تھا۔ آپ کو تعجب ہوا کہ اس سپاہی، اس مجاہد نے اتنی بڑی دولت لا کے دے دی۔ آپ نے اس سے فرمایا کیوں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا نام نہیں بتاؤں گا میں۔ کیوں؟ کہ میں نے جس کے لیے کام کیا وہ میرا نام جانتا ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا جس فوج کے اندر تیرے جیسے سپاہی ہوں وہ فوج کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ تو اس نے جو آگے کہا اس سے بھی بڑھ کے کمال کر دیا۔ کہنے لگا جناب ہم اچھے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ امیر نہ ہوتے تو فوجی ایسے نہ ملتے۔ یہ اللہ والوں کی عجیب دنیا ہے کہ ہر لمحے ہر آن انہیں یہی فکر تھی کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ ایک دن آپ مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے تو ایک کٹیا سی نظر آئی، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ خیال یہ تھا کہ یہ لاچار ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، میں اس کے کسی کام آؤں۔ دیکھا جا کے بستر بھی درست ہے، کپڑے بھی اس کے صحیح ہیں، پانی بھی بھر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز ضرورت کی موجود ہے اور کمرے کے اندر صفائی بھی ہوئی ہے۔ حیران ہوئے اور اس مائی سے پوچھنے لگے اماں یہ کون تیرے کپڑے صاف کرتا ہے، بستر سیدھا کرتا ہے، جوتی سیدھی صاف کرتا ہے اور یہ پانی بھر کے دے جاتا ہے، کون ہے آدمی تیری؟ کہنے لگی کہ میں بے سہارا ہوں، میرا ہے تو کوئی نہیں، سویرے سویرے ایک آدمی آتا ہے، سارے کام کر کے چلا جاتا ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا کون ہے، اس نے ہی بتایا میں کون ہوں۔ کہنے لگے اچھا، رات کو چھپ گئے کہ میں دیکھوں کون آتا ہے، اس مائی کی خدمت کرتا کون ہے۔ چنانچہ جب چھپے ہی تھے تو اچانک دروازہ کھلا، اندر سے آدمی تمام کام کاج کر کے واپس آ رہا۔ آگے بڑھے، اس کا دامن جا کے پکڑ لیا کہ میں عمر ہوں، بتا تو کون ہے؟ اس نے اشارے سے کہا کہ راز میں رہنے دو، مجھے جانے دو، نہ میرا راستہ روکو۔ کہنے لگے میں عمر ہوں، پوچھے بغیر جانے نہیں دوں گا، بتا تو ہے کون، میں تیرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ابو بکر صدیق نظر آیا۔ اس دن انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ابو بکر میں نے تیرا مقابلہ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے نیکی کے اندر، لیکن تیری پرواز کو میں پہنچ نہیں سکتا۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک غلام کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ میں تیرا مالک ہوں، آقا ہوں، تو میرا غلام ہے نا؟ کہنے لگا جی آقا ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا میرا کان مروڑ۔ وہ کہنے لگا آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کان کیسے مروڑوں؟ کہنے لگا میں نے تیرا کان مروڑا تھا تو کہیں قیامت والے دن بدلہ نہ دینا پڑ جائے، تو آج مجھ سے بدلہ لے لے یہیں۔ اب دیکھیے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کون کرتے ہیں؟ اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ اللہ والوں کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے لگے۔ امام صاحب نے جو نماز پڑھائی نا تو سورۃ زلزال کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، خیر کا بھی شر کا بھی حساب ہونا ہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ لوگ سارے چلے گئے، ابو حنیفہ پہ کپ کپی تاری ہے، کانپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ پہلے تو میں قریب ہوا کہ حضرت کا حال احوال پوچھوں، کو باتیں کروں، لیکن جب آپ کی کیفیت دیکھی تو میں نے کہا بھئی چپکے سے چلے ہی جانا چاہیے، ان کی اس صورتحال کے اندر مداخلت بہتر نہیں ہے۔ کہتے میں چلا گیا اور مجھے خطرہ تھا کہ وہ جو دیا جل رہا ہے نا، اس کے اندر جو بتی ڈالی ہوئی تیل، یہ کہیں بجھ نہ جائے۔ بہرحال میں چلا گیا، ساری رات میں اپنے گھر میں رہا۔ صبح جب نماز تہجد کا وقت ہوا، میں آ گیا کہ جا کے اذان کا وقت جا کے نماز اذان دوں میں جا کے۔ جب مسجد کے اندر آیا تو ابو حنیفہ اپنی داڑھی کو پکڑ کے رو رہے تھے اور کہتے تھے میرے اللہ قیامت والے دن مجھ نعمان کو بچا لینا، ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے میرا، اس دن کیا بنے گا۔ کہتے میں نے اذان دی، اذان دینے کے بعد امام صاحب کے قریب گیا تو مجھے کہنے لگے تو نے لیمپ لینا ہے؟ میں نے کہا لیمپ نہیں ہے۔ فرمان لگے پھر ایسے کرنا، جو تو نے دیکھا ہے اس کو چھپا کے رکھنا، کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہمسایہ تھا، وہ ہمسایہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا کہتا ہے باپ سے کہ ابو جان یہ جو ساتھ والا مکان ہے اس کی چھت کے اوپر سفید رنگ کا پلر تھا، ستون تھا، وہ اب نظر نہیں آتا، گر گیا ہے۔ جب یہ جملہ بیٹے نے کہا تو باپ کی چیخیں نکل گئی رو کے، کہنے لگا بیٹا وہ پلر نہیں تھا، ستون نہیں تھا، ابو حنیفہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھا کرتا تھا، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے یہ جو واقعہ لکھا ہے کہ صبح کی نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھی ہے۔ کس طرح تھے اللہ والوں کی دنیا، بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب ماحول ایسا تھا، یہ صورتحال تھی، تو مجھے یاد آیا کہ عجیب سا واقعہ نوجوان کا۔ اللہ کرے آج ہماری نئی نسل نوجوان ان کے بھی اسی طرح پاکیزہ خیالات ہوں، ایسی اچھی سوچ ہو اور اچھا ماحول ہمیں ان کو نصیب ہو۔ اور واقعتاً جو ہماری نسل ہے نا، ہمیں جو کچھ ملا ہے بزرگوں سے ملا ہے، استادوں سے ملا ہے، ماں باپ سے ملا ہے، ہم یہ چیزیں آگے پہنچا نہیں پا رہے، اس کے اندر کمی ہے۔ ہمارا فرض ہے نئی نسل تک یہ باتیں پہنچیں اور وہ بھی اس رنگ کے اندر رنگے جائیں، وہ آگے پہنچائیں تاکہ یہ تسلسل قیامت تک خیر کا قائم رہے۔ نوجوان تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ عمر بچے کی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس کے اندر لمبی سوچ کب ہوتی ہے۔ وہ بچہ آیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر ہیں، آگے مسئلہ پوچھتا ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کون پوچھتا ہے؟ جو ضرورت سمجھتا ہے۔ مسئلہ کون پوچھتا ہے تاکہ مجھے شریعت کا علم حاصل ہو جائے، میں اس پہ عمل کروں۔ آج آپ دیکھ لیں آگے پیچھے کہ مسئلہ پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، یا تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب علم ہیں بھائی، اور یا ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور میں نے تو تجربہ کیا کئی سال سے۔ میں نصاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ سونے چاندی کا نصاب، اور جب دو نصاب اکٹھے ہو جائیں تو اس وقت نصاب کب بنتا ہے؟ جب بھی میں سوال کرتا ہوں تو جواب صورتحال حقیقت حال کے مطابق نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ میں نے سوال کیا ہے کہ 1 تولہ سونا
اور 5,000 روپے کسی نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، کیا اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی؟ لوگ کہتے ہیں نہیں آئے گی، 1 تولے پہ زکوٰۃ کیسے آتی ہے؟ بھئی جب 2 نصاب ہو جائیں، سونے کے ساتھ چاندی تھوڑی بہتی ہو، سونے کے ساتھ اس کا پیسہ محفوظ کچھ نہ کچھ ہو، تو پھر جب 2 نصاب ہو جائیں گے پھر تو چاندی کا نصاب آئے گا، اور چاندی کا نصاب جب آئے گا تو 1 تولے سے بھی کم پر زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی لیے ضرورت نہیں لوگ محسوس کرتے، کاش یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ دین کو سمجھیں اور پوچھیں، اور پوچھ کے مسائل معلوم کریں۔ یہ بچہ آیا اور آ کے اس نے عجیب سوال کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، کہنے لگا امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہو اور اس وقت بالغ نہیں ہوا، پھر عشاء کے وقت کے اندر ہی وہ بالغ ہو گیا، کیا وہ عشاء کی نماز پھر دوبارہ پڑھے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بیٹا، وہ یقیناً دوبارہ پڑھے گا۔ کیوں کہ پہلے تو اس پر نماز فرض ہی نہیں تھی، ویسے پڑھتا تھا، اب جب بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہو گئی، تو اب تو اس کو دوبارہ دہرانا ہوگی، نماز پڑھنا ہوگی۔ تو بچے نے یہ مسئلہ پوچھا اور پوچھ کے نا مسجد کی ایک نکر میں چلا گیا، وہاں جا کے اسے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی طلب اور چاہت کے ساتھ مسئلہ پوچھتے اور پھر وہاں نماز پڑھتے جب دیکھا تو امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ اس کا اپنا ہی ہے، اس نے اپنے لیے مسئلہ پوچھا تھا۔ تو امام صاحب کو بچے پہ پیار آ گیا اور اس بچے کو دیکھنے لگے، بڑے خوش ہوئے، اور ان کی زبان سے نکل گیا کہ یہ بچہ کوئی بڑا عالم بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا فیض بڑا جاری کریں گے، یہ بڑا سنجیدہ اور سمجھدار بچہ لگتا ہے۔ خیر وہ نماز پڑھ کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب آپ کی جو یہ طلباء پڑھتے ہیں نا یہاں فقہ، میں بھی فقہ پڑھنا چاہتا ہوں، فقیہ بننا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے معاشرے کے اندر بچے، اگر کسی کو پوچھا جائے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، کہنے لگا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ پائلٹ کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے، کوٹھی اچھی ہوتی ہے، رہن سہن اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرے سے پوچھیں، کہنے لگا جی میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ اسودہ حال زندگی ہو، بہتر انداز سے میں زندگی گزار سکوں۔ یہ بچوں کے جذبات ہوتے ہیں، فطرت ہے، سوچ ہوتی ہے۔ لیکن وہ بچہ آیا کہ میں فقہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آقا کا فرمان ہے من یرید اللہ خیرن، جس کے آدمی کے بارے میں اللہ چاہیں کہ میں اس کو خیر دے دوں، اللہ خیر کا ارادہ فرمائیں، اور وہ شہنشاہ ہے، پتہ نہیں کتنی خیر دے گا، کتنی بڑی چیز دے گا۔ یفقہ فی الدین، فرمایا اس کو اللہ دین کا علم جس کے اندر فقہ، سمجھ، دانشمندی اور فقیہ بنا دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بچہ اس ذوق میں آیا تھا میں فقہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں بھی تو قرآن کا حافظ ہے؟ کہنے لگا حضرت میں قرآن کا حافظ تو نہیں ہوں۔ فرمایا پھر میرے ہاں تو شرط ہے۔ کیوں؟ فقہ اس وقت ہی چلے گی نا جب قرآن آتا ہوگا، حدیث آتی ہوگی، قرآن کے اندر سے مسائل نکلتے ہیں، یہ روشنی، اس کی روشنی مسائل حل کیے جاتے ہیں، اور حدیث آتی ہوگی، تو قرآن کے حافظ بچے کو ہم لیتے ہیں اور دوسرے کا داخلہ نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ بچہ واپس چلا گیا۔ ٹھیک 7 روز کے بعد، 7 دن کے بعد وہ بچہ پھر حاضر خدمت ہوا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آگے کہنے لگا جی میں آپ کے مدرسے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے اسے دیکھا، فرمایا تو وہ نہیں ہے جو پہلے آیا تھا؟ کہنے لگا یہ وہی ہوں۔ تو میں نے کہا تھا جا قرآن مجید حفظ کر کے آ، تو دوبارہ پھر آ گیا ہے۔ پہلے قرآن حفظ کر، حافظ بن، قرآن کو یاد کر، پھر میرے پاس آ جانا، پھر تجھے داخلہ دے دیں گے۔ وہ بچہ بڑے ادب کے ساتھ سنتا رہا اور پھر آہستہ ادب سے کہتا ہے جناب میں قرآن یاد کر کے آیا ہوں، حفظ کر کے آیا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متعجب ہوئے کہ 7 دن کے اندر یہ قرآن حفظ کر کے کیسے آ گیا؟ فرمایا 7 دن کے اندر قرآن کا حافظ بن گیا۔ تو بڑے ادب سے کہتا ہے امام صاحب قرآن مجید میں جہاں سے چاہو پوچھ لو،
مجھے قرآن یاد ہے، اللہ نے قرآن مجھے یاد کرا دیا ہے۔ اس بچے کو قرآن اتنی جلدی کیوں یاد ہوا؟ اس کے نزدیک گناہ تھا ہی نہیں، اس کی سوچ پاکیزہ تھی، اس کی زندگی پاکیزہ تر تھی، وہ ہمیشہ اللہ کی جانب متوجہ رہتا تھا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا۔ تو جب انسان کی طلب ایسی ہو، گناہ سے بچ کے چلتا ہو، اللہ پھر اسے ایسے دولتیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی جناب سے انعامات ملتے ہیں، یہ اللہ والوں کی دنیا ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی چند دن بیٹھ گیا تو یقیناً وہ رنگ لے کے جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھتا تھا، وہ چوڑی پجامہ اس دور کے اندر پہنا کرتے تھے بازاری لوگ، اور پان شان بھی کھاتے تھے اور داڑھی بھی چڑھا لیا کرتے تھے، یہ عام انداز تھا اس وقت۔ تو وہ اسی طرح آ کے بیٹھتا تھا، لوگ کہتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ بازاری آدمی بازاری انداز میں آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، یا تو اس کو سمجھاؤ کہ درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، ورنہ نکال دو، نتی بدنامی ہے۔ وہ ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے، کیوں کہ بزرگوں کا انداز نفرت والا نہیں ہے، محبت والا ہوتا ہے۔ وہ جب حکم دیتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں اب اس کے اندر طلب پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے مشہور ہے نا کہ لوہا گرم ہو تو ضرب لگانے سے کام بن جاتا ہے، اگر لوہا گرم نہیں ہے، ضربیں لگاتے رہو تو کام نہیں بنے گا، لوہا اسی طرح رہے گا۔ ایک دن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہنے لگے، یار یہ جو تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لباس تو نے پہنا ہوا ہے، یہ لباس کہاں سے بنوایا ہے؟ مجھے ہی بتا کاریگر کون ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ نے کیا کرنا ہے یہ لباس؟ فرمایا تیری میری یاری ہو گئی ہے، تو میرا یار ہے، میں تیرا یار ہوں، اب یار جیسا ہی ہونا چاہیے نا، ہے جیسا تو ہے میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں، اس لیے میں پوچھتا ہوں کہاں سے یہ لباس بنتا ہے، میں بھی لباس بنوا لوں۔ اس کی گردن جھک گئی، دل سے سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے۔ حضرت نے اس انداز کے اندر مجھے سمجھایا، گھر گیا، گھر جا کے اس نے شریفانہ لباس پہنا اور اپنی زندگی کا سارا انداز بدل لیا، طرز بدل گئی۔ یہ اللہ والے اپنی دنیا رکھتے ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہوتی ہے، وہاں بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ایک جگہ درس دیا کرتے تھے، اس درس کے اندر لوگ بھی بیٹھتے تھے، ایک ہندو آ کے بیٹھتا تھا، وہ اشنان کر کے، گڑوی شڑوی اس کے پاس ہوتی تھی، اشنان کر کے آ کے یہاں بیٹھتا اور کافی دیر حضرت کے پاس بیٹھے باتیں سنتا رہتا کرتا تھا۔ حضرت کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہندو آ گڑوی سمیت یہاں بیٹھ جاتا ہے، اس کو یا تو مسلمان کرو یا اس کو یہاں سے اٹھا دو، ہمیں اچھا نہیں لگتا یہاں بیٹھا ہوا۔ حضرت بھی ٹال دیا کرتے تھے کہ ابھی اس کے اندر وہ طلب، وہ انداز، وہ مرحلہ نہیں پیدا ہوا کہ میرے کہنے سے بات بن جائے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ہندو کا ہندو رہا۔ جس دن حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے دوسرے دن وہ اسی طرح گڑوی لے کے نا گیا دریا پہ، اشنان وغیرہ کیا کر کے واپس آیا، اور اسی جگہ جہاں حضرت درس دیا کرتے تھے نا وہاں آ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہتا ہے یہاں میرا یار شاہ رہتا تھا، وہ ایسی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، میں اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس نے گڑوی زمین پہ دے ماری، کہنے لگا لوگوں سنو، میں بھی وہی کلمہ پڑھتا ہوں جو میرا یار پڑھا کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی دنیا ہے، یہ جہاں بیٹھتے ہیں نا تو واقعی جنگل میں منگل بنا دیتے ہیں، اور وہاں خوشبو نہیں ہوتی، اللہ کا خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ اللہ والوں کی دنیا اگر نصیب ہو جائے تو سمجھو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اس لیے علماء کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھا کرو، اللہ والوں سے پیار کیا کرو، اللہ والوں سے محبت کیا کرو۔ یہ جو لوگ مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، دین کا علم پڑھاتے ہیں، یہ کتنے اونچے لوگ ہیں۔
مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک اللہ والے کو نا خواب آیا، تو اس نے پہلے لوگوں میں راشن تقسیم کیا تھا لوگوں کو، جیسے آج کل پیکج تقسیم کرتے ہیں غرباء کے اندر، اچھی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام خواب کے اندر آئے، آپ نے فرمایا کہ تو نے سب لوگوں کو کھلایا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، لیکن تو نے میرے لوگ چھوڑ دیے، ان کو تو نے کچھ نہیں دیا۔ بڑے تعجب سے و طلب سے کہنے لگا، حضرت وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ہیں؟ حالانکہ دوسری بھی آپ کی امت ہی ہے نا، ساری سب سے آپ پیار کرتے ہیں، لیکن بطور خاص آپ نے فرمایا یہ میرے لوگ ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا یہ جو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں اور اس علم کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے وہ اونچے ہو جاتے ہیں، بلند ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں شان عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن کے اندر قرآن کا حافظ نہیں، پکا حافظ بنا دیا، پورا قرآن اسے آ گیا، حفظ ہو گیا، ازبر ہو گیا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ تھا کون؟ جس بچے نے 7 دن کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا، اس بچے کا نام ہے محمد۔ اس کو دنیا امام محمد کہتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، چہیتے شاگرد، لاڈلے شاگرد اور علم کا سمندر تھے، اور ان کا نام قیامت تک چمکتا درخشندہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی دنیا نصیب فرمائے، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق دے۔ جب کل قیامت کو اللہ والے جا رہے ہوں، ان کے خادموں میں ہم بھی شمار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔